اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ روایت میں ہے کہ اِنَّ لِرَبِّكُمْ فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها۔ شاید ہم ماہ محرم کی عظمت کو، ماہ عزاداری کی عظمت کو سمجھ سکے اس روایت سے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ انا الا لربکم فی ایام دہرکم نفحات، تمہارے رب کی جانب سے، تمہارے پالنے والے کی جانب سے تمہاری زندگی میں کچھ خاص ہوائیں چلتی ہیں۔ اس وقت جب یہ ہوائیں چل رہی ہوں تو تم پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ان ہواؤں کے حوالے کرو۔ اگر آپ اس روایت کو ابتدائی میں غور کریں، یعنی تمہاری زندگی میں کچھ خاص موقع آتے ہیں، تم پر لازم یہ ہے کہ ان موقعوں سے موقع شناسی کرتے ہوئے وہ راستہ جو صدیوں میں طے ہوتا ہے لمحوں میں طے کرو۔ محرم وہی مہینہ ہے کہ جو بندگی کا راستہ عام دنوں میں صدیوں میں طے ہوگا، وہ راستہ لمحوں میں طے ہوا۔ اور سب سے بڑی دلیل جناب حر ہے، آپ دیکھ لیجئے، جو راستہ جناب حر نے طے کیا ہے، صدیاں گزر جائیں اتنا بڑا راستہ کوئی اتنی آسانی سے طے نہیں کر سکتا، لیکن برکت سرکار سید الشہداء یہ ہے کہ ایک رات میں صدیوں کا سفر طے کرایا۔ ہم و آپ جو اس ماہ محرم میں عزاداری سرکار سید الشہداء کرتے ہیں، اس کا بھی ہدف اور مقصد یہی ہے کہ ہم ان حضرات سے وصل ہو جائیں، ہم ان حضرات سے مل جائیں، ہم اپنے وجود کو ان کے ہمراہ کر سکیں۔ بہت اہم ہدف ہے۔ قرآن بھی صاف لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بہت اہم ہے۔ کل شاید جہاں گفتگو شروع کیا گیا تھا
کہ حضرت نے فرمایا تھا لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل، آخرت کو بغیر عمل کے کبھی مطالبہ مت کرنا، جھوٹی امیدیں دل میں مت رکھو، سچی امید دل میں رکھو، یعنی اگر تلاش و محنت کرو گے تو آخرت میں اس کا پھل دیکھو گے۔ یہیں سے شاید ایک مطلب ہم اور سمجھ سکیں کہ اگر ہم و آپ سب چاہتے ہیں کہ آخرت میں کس کے ساتھ رہیں، اہل بیت کے ساتھ رہیں نا، سب کے دل کی آرزو کیا ہے کہ ہم کل آخرت میں کہاں ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں۔ تو آخرت میں اہل بیت کے ساتھ رہنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ دنیا میں اہل بیت کے ساتھ رہے ہو۔ جو دنیا میں اہل بیت کے ساتھ رہے گا وہ آخرت میں اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ قانون یہی ہے کہ اگر میں دنیا میں اہل بیت کے ساتھ رہا ہی نہیں تو پھر آخرت میں اہل بیت کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کہ مجھے پوری زندگی ایسی گزارنی ہے جو اہل بیت، اور ساتھ رہنے کا مطلب فزیکلی طور پر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کہیں کس زمانے میں ہم اہل بیت کے ساتھ کہتے ہیں، ساتھ رہنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کے راستے کون بتا رہا ہے، کس کے بتائے راستے پہ چل رہے، وہ راستہ جو اہل بیت نے بنایا۔ کہ میں ایک مثال دوں تو اور واضح ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں امام کے، محمد ابن مسلم، عظیم صحابی ہیں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے۔ امام کی خدمت میں ایک مرتبہ بہت پریشان حالت میں آئے تھے، ایسے آئے تھے کہ کوفے سے نکلے تھے، کئی ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے اور راستے میں شدید بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے، اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کے ساتھیوں کو لگا کہ بچیں گے نہیں۔ کیسے بھی کر کے ان کے ساتھیوں نے ان کو مدینے تک پہنچا دیا۔ پھر مدینے میں جہاں ایک جگہ اسٹے کیا، لوگوں نے ٹھہرے جہاں پر یہ لوگ سارے ان کے ساتھی امام سے ملنے گئے، یہ تو اس حالت میں بھی نہیں تھے کہ امام کے گھر جا سکتے، یہ مریض۔ ان کے ساتھی سب آئے امام کے پاس، امام سے کہا مولا ہمارے ساتھ محمد ابن مسلم بھی آئے تھے آپ کی زیارت کو، لیکن ان کے اندر اب اتنی طاقت نہیں کہ وہ آپ کے گھر تک حاضر ہو سکیں۔ حضرت نے کہا کہ ایک پانی لاؤ، پانی ایک برتن میں دیتا ہوں، محمد ابن مسلم کو پلاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم ظاہر سی بات ہے حضرت کا وجود، حضرت نے پانی دیا، محمد ابن مسلم پیے پانی، ٹھیک ہو گئے۔ جیسے ہی ٹھیک ہوئے مولا کی بارگاہ میں چلے تو کوفے سے حضرت کی زیارت ہی کرنے۔ اب جو مولا کی بارگاہ میں آئے تو مولا کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں، دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا محمد ابن مسلم رو کیوں رہے؟ کہ مولا میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میرا گھر ہے کوفے میں، آپ کا وجود ہے مدینے میں، کوفے سے آپ کی زیارت کرنے آنا ہوتا ہے تو اتنی سختیاں مشکلات ہوتی ہیں، تب جا کے آپ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ مولا اپنی اس فرقت پہ رو رہا ہوں۔ وہاں پر مولا نے ایک جملہ کہا محمد ابن مسلم کہاں رہتے ہو یہ فرق نہیں کرتا، بس جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو۔ اہم یہ آپ ہندوستان میں رہتے ہو، آپ کسی اور کنٹری میں رہتے ہو، آپ کے یہ کہاں رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں رہتے ہو وہاں ان کے ساتھ رہو، یعنی ان کے بتائے ہوئے دین پہ چلو، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو۔ تو ہو سکتا ہے ایک ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والا مدینے سے پیغمبر کے قریب ہو چونکہ پیغمبر کی اطاعت میں ہے، اور ایک پیغمبر کے ساتھ رہنے والا پیغمبر سے دور ہو چونکہ پیغمبر کی اتباع نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم آپ کیا کوشش کریں، ہم کوشش کریں کہ قیامت میں ہمیں کہاں رہنا ہے، اہل بیت کے ہمراہ رہنا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا میں اہل بیت کے ساتھ رہیں۔ ہے روایت بہت ہے، روایت میں کہ ایک جوان شخص پیغمبر کے حضور میں ہے۔ اب دیکھیں یہ تھوڑا اہل معرفت ہے، بعضوں کے دل میں ہم لوگ کو لگتا ہے کہ جنت مل جائے تو بہت ہے۔ وہ جوان آیا، اس نے آ کر پیغمبر کے حضور میں بیٹھا، پیغمبر نے اس کا چہرہ دیکھا تو کافی چہرہ اترا ہوا تھا، کافی کمزور نظر آ رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا کوئی غم ہے، کوئی مشکل ہے، بیمار ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ایک غم مجھے ستا رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کیا غم ستا رہا ہے؟ کہا یہ غم ستا رہا ہے کہ ابھی جب مدینے میں رہتا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنی ہوتی ہے، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں مسجد میں آتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت ہو جاتی، مجھے غم یہ ستا رہا ہے کہ کل قیامت جب برپا ہوگی،
جنت میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا وہ تو ہمیں نہیں ملنے والا. اگر ہم جنت گئے بھی تو آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو مجھے جو فکر ستا رہی ہے کہ جنت میں آپ کو کیسے دیکھوں گا، چونکہ آپ کا ہے روایت میں کہ اہل جنت میں بعضوں کا ڈفرینس اور فاصلہ اتنا زیادہ ہے جیسے زمین والے آسمان والوں کو دیکھتے ہیں، ویسے جنت میں بھی بعض جنت والے دوسرے جنت والوں کو ایسے دیکھیں گے، یعنی ان کا رتبہ اتنا بڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ جو غم مجھے ستا رہا ہے کہ میں وہاں آپ کو کیسے دیکھوں گا، میرا عمل میرا مرتبہ اتنا زیادہ تو ہوگا نہیں. روایت کہتی نبی اکرم خاموش تھے. جناب جبرائیل آیت لے کر آئے کہ جوان کیا چاہتا ہے؟ جنت میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو ایک فارمولہ ہے. کیا فارمولہ ہے؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کو فارمولہ بتاؤ. کیا فارمولہ بتاؤ؟ من یطع اللہ، جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین، تو کل قیامت میں وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ اپنی نعمتیں نازل کرے گا ان کے ساتھ ہوگا. انعم اللہ علیہم کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں، اہل بیت رسول ہیں. من النبیین، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب کے ساتھ اسے رکھا جائے گا جس نے دنیا میں ان کی کیا کیا ہو؟ اطاعت اور پیروی کی. لہذا کائنات کا ایک ہی فارمولہ ہے اہل بیت کے ساتھ رہنے کا کہ دنیا میں اہل بیت کے ساتھ رہو تاکہ آخرت میں اہل بیت کے ساتھ رہ سکو. اب اگر ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے تو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے. اور اسی عنوان سے میں نے آپ کی خدمت میں مولا کی وہ حکمت شروع کی کہ جہاں پر حضرت نے دستور زندگی بتایا، کیسے رہو، کیسے نہ بنو، کہاں سے تمہارے وجود گرتا ہے. دیکھیں انسان کی کوالٹی کیا معلوم ہے؟ انسان اگر ترقی کرنے پہ آئے تو ملائکہ سے بڑا ہو سکتا ہے، گرنے پہ آئے تو جانور سے بدتر ہو سکتا ہے. دونوں انسان میں، اور کسی نے فرشتے جہاں ہیں وہی ہیں. یہ انسان میں کیا ہے؟ یہ اگر بڑھے گا تو ملائکہ اس پر فخر کریں گے، گرے گا تو جانور سے بدتر ہوگا. اب حضرت بتا رہے کہ کیسے نہ بنو. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم زیادہ تر سنتے کیسے بنو، اس روایت میں حضرت بتا رہے کیسے نہ بنو. کل ایک چیز عرض کیا کہ حضرت نے کیا بتایا؟ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل. ہرگز ان لوگوں میں سے نہ بنو جو آخرت تو چاہتے ہیں، جنت کی تمام نعمتیں چاہتے ہیں، لیکن یہ جنت کی تمام نعمتیں بغیر عمل کے چاہتے ہیں. ایسے مت بنو، کیونکہ قرآن کا فارمولہ ہے ان لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا وہ کوشش کرتا ہے. ہم دنیا میں بھی، دنیا میں آپ نے دیکھا ہے سود و نقصان وہ آدمی دکان میں دیکھتا ہے، سود و فائدہ، جس کی دکان میں کچھ ہو. جب میری دکان خالی ہے تو میں کس امید سے جاؤں گا کہ مجھے فائدہ ہوگا؟ تو اگر ہم اس عالم سے بڑھنا چاہتے ہیں تو پہلا یقین کر لیجئے واقعی دنیاوی لحاظ سے اور اخروی لحاظ سے ایک اہم کامیابی کا راز حضرت کیا بتا رہے ہیں؟ لا ترجو، اصلاً امید مت رکھو بغیر عمل کے آخرت کے. اب آتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ولا تکن، پھر فرماتے ہیں ایسے نہ بنو. کیسے نہ بنو؟ بغیر عمل کے آخرت مت چاہو، چونکہ یہ جھوٹی امید ہے، یہ خود کو دھوکہ دینا ہوا ہے. دوسری چیز ایسے نہ بنو معلوم ہے کیا ہے؟ لا تکن، نہ بنو ایسے. تو رجا توبہ بطول العمل، واقعی عجیب ہے. ان لوگوں میں سے نہ بنو جو توبہ کرنے کو تاخیر کرتے ہیں. کس عنوان سے؟ کیونکہ ان کی آرزویں بڑی لمبی ہیں. طولانی آرزو کے چکر میں توبے کو تاخیر میں لے جاتے ہیں، دیر میں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کیا لگتا ہے ابھی بہت جئیں گے، ابھی ہم کہاں مرنے والے، انشاءاللہ بعد میں توبہ کر لیں گے، وقت ملے گا پھر آئیں گے. مولا فرماتے ان لوگوں میں سے نہ بنو. دیکھیں ترجت توبہ، جو توبے کو ٹالتے ہیں. ہمارے پاس کتنے، اچھا توبے کا مطلب بیٹھ کے صرف استغفر اللہ نہیں ہے. توبے کا معنی ہوتا ہے لوٹ آنا. کہاں سے؟ آپ لوٹ آؤ، جس بھی غلط راستے پہ گئے ہو وہاں سے لوٹ آنا. ہم نے ایک جگہ عرض کیا تھا
کہ لوٹ آنے کا مطلب ہے کہ رانگ وے پہ آپ ہو. اب کیسے گئے ہو؟ جہالت کی بنیاد پہ گئے ہو، ہر دھرمی کی بنیاد پہ گئے ہو، کسی کی ضد میں گئے ہو، فرق نہیں پڑتا. جہاں پر آپ متوجہ ہو گئے کہ راستہ غلط ہے، وہ پہلا ٹن آپ کی زندگی میں آنا چاہیے کہ آپ لوٹ آؤ. اسی کو توبہ کہتے ہیں. یہ آپ سڑکوں پہ بھی کرتے ہو. جب آپ روڈ پہ گزرتے ہو، آپ کو غلط راستہ کہیں ہو جائے، اب کسی کبھی کبھار فون پہ بات کرے پتہ چلا آگے بڑھ گئے، کبھی کسی نے ہم کو کہ اوورٹیک کیا تو اس کے غصے میں آگے بڑھ گئے، کبھی جو ہے کیا نام ہے نہیں جانتے تھے کہ یہاں ٹرن لینا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جب آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ راستہ صحیح نہیں، تو پہلا ٹرن جو آتا ہے وہیں سے آدمی لوٹ آتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں. توبہ یہی چیز ہے کہ جب تم راہ بندگی سے بھٹک گئے ہو نا، تو جس جگہ پہ ہو وہیں سے لوٹ آؤ، تمہارا خدا تم کو پکار رہا ہے. اس توبے کو تاخیر مت دو، لیٹ مت کرو. لیٹ کیوں کرتا ہے آدمی؟ بطول العمل. جب اس کی آرزویں کیا ہوتی؟ طولانی ہوتی. طولانی آرزو کون رکھتا ہے معلوم ہے؟ جس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کہاں موت آنے والی ہے، ٹھیک ابھی جئیں گے، ابھی کس نے کہاں مرنے والے ہیں، تو پھر بعد میں توبہ. اچھا کس کو پتا ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، وقت ہم لوگ کس قدر غافل ہیں. ابھی اگر میری گردن پہ کچھ حقوق ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان حقوق کو پھر میں ادا کر پاؤں گا. نہیں پتا ہے، زندگی واقعی نہیں پتا ہے کہ ان حقوق کو. لیکن ابھی اگر فرصت ہے تو ابھی ان حقوق کو کیوں نہیں ادا کرتا؟ اور جبکہ خدا ہر لمحہ تیار ہے اپنے بندوں کو قبول کرنے کے لیے. آپ دیکھیں خدا نے کسی بھی مرحلے میں بندوں کو منع ہی نہیں کیا. منع کیا خدا نے، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. اللہ محبت کرتا ہے. میں روایت دیکھ رہا تھا، عجیب روایت ہے. جناب موسیٰ علی نبی علیہ السلام خدا کے حضور میں مناجات کرتے ہیں. مناجات حضرت موسیٰ کافی مشہور. مناجات کر رہے تھے، اس طرح مناجات: یا الہ المطیعین، اے وہ خدا جو اطاعت گزاروں کا خدا ہے. یا الہ العابدین، اے عبادت کرنے والوں کے خدا. روایت کہتی جب کہا یا الہ المطیعین یعنی اے اطاعت گزاروں کے خدا، تو اللہ نے ایک مرتبہ کہا لبیک. پھر جناب موسیٰ نے کہا یا الہ العابدین، اللہ نے پھر کہا ایک مرتبہ لبیک. پھر جناب موسیٰ نے کہا یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے خدا، تو اللہ نے 3 مرتبہ کہا لبیک لبیک لبیک. جناب موسیٰ کو بہت تعجب ہوا. میں نے کہا عبادت گزاروں کے خدا، تو 1 مرتبہ آواز آئی. میں نے کہا اطاعت گزاروں کے خدا، تو 1 مرتبہ آواز آئی. میں نے کہا گنہگاروں کے خدا، تو 3 مرتبہ آواز آئی. پوچھا میرے اللہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے تجھے کہا عبادت گزاروں کے خدا، تو تو نے کہا لبیک. میں نے کہا اطاعت گزاروں کے خدا، تو تو نے کہا لبیک. اور جب میں نے کہا گنہگاروں کے خدا، تو تو نے 3 مرتبہ لبیک کہا. موسیٰ میرے اطاعت گزار بندے اپنی اطاعت پہ بھروسہ کیے ہوئے، میرے عبادت گزار بندے کو پاس اپنی عبادتیں ہیں، لیکن میرے گنہگار بندوں کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میرے گنہگار بندوں کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. جب میرے گنہگار بندوں کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، تو خدا اپنے ان بندوں کو جو بہت پامال ہوتے ہیں جلدی اٹھاتا ہے. لیکن حق کیا بنتا ہے؟ تو رجت توبہ نہ ہو، توبے کو ٹالیے مت. بے طول العمل، طول العمل یعنی بہت لمبی لمبی آرزو. دیکھیے آرزو رکھنا غلط نہیں، آرزو نہ ہونا، تمنا نہ ہو آپ کے پاس، تو آپ کی زندگی میں امنگ نہیں باقی رہے گی. کچھ ہر آدمی کے پاس تمنا ہونا چاہیے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. لیکن یہ تمنا اتنی طولانی ہو جائے کہ آخرت بھلا دے. پیغمبر فرماتے انی اخوف، 2 چیزوں سے میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے لیے. دیکھیں جو پیغمبر بتائے نا کہ یہ خطرناک چیز ہے. ہم کو اگر کہیں الیکٹرک کا بورڈ لکھا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے ڈینجر، تو ہم اپنے بچوں کو بھی وہاں نہیں جانے دیتے کہ وہ کمپنی والوں نے لکھا ہے ڈینجر، اس کے قریب مت جانا. خوب پیغمبر بتاتے ہیں کہ 2 چیزیں بہت خطرناک ہیں. میں ڈرتا ہوں اپنی امت کے لیے کہ ان 2 چیزوں کے قریب نہ جائیں. ایک کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ان میں سے یہی طول العمل، اور ایک اتباع الہوا، یعنی اپنے نفس کی پیروی کرنا اور بڑی بڑی آرزویں رکھنا. کیوں معلوم ہے؟ پیغمبر فرماتے اتباع الہوا،
جب بندہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ یسد عن الحق، نفس کی پیروی کرنے والا حق کے ساتھ نہیں چل پاتا، نفس کی پیروی کرنے والا، اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والا وہ حق کے ساتھ نہیں چل پاتا۔ طول العمل، جن کی آرزویں لمبی ہوتی ہیں، یہ لمبی آرزو کیا کرتی؟ ینسی الآخرہ، آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ بس آرزو ہونا ضروری ہے، تھوڑا سے دین کو ہم لوگ سسٹمیٹک جو ہے دین ویسے سمجھیں۔ ایک ہوتا نہیں ہمیں کسی چیز کی آرزو نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کے اندر کچھ خواہشیں ہوں، کچھ آرزو ہیں کہ ہم کو یہ کرنا ہے، لیکن یہ آرزویں اتنی بڑھ جائیں کہ آپ آخرت بھول جاؤ، یہ خطرناک ہے۔ میں مثال دوں تو شاید آسان ہو جائے۔ پانی کتنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ بہت ضروری ہے۔ یہی پانی اگر نہ ملے تو زندگی نہیں ہے، زیادہ ہو جائے تو پھر بھی زندگی نہیں ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو بھی زندگی نہیں ہے، بارش زیادہ ہو تو بھی زندگی نہیں ہے۔ بارش جو لمٹ ہے وہاں تک ہو تو یہ نعمت ہے۔ بارش اگر سیلاب بن جائے تو کیا کرتا ہے؟ بارش اگر سیلاب بن جائے تو پوری محلے کو ڈبا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بارش کا پانی اب سیلاب ہو گیا۔ آرزو بھی ایسی ہے، اگر ایک دم نہ ہو تو زندگی جینے کی خواہش نہیں رہے گی، اتنی ہو جائے کہ آخرت بھول جاؤ تو خطرناک ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی غور کریے گا، اگر ایک دم آرزو نہ ہو، روایت میں، میں آپ کو روایت سے عرض کروں تاکہ وہاں سے مسئلہ آسان، روایت میں کہ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، یا جناب عیسیٰ، یہ کنفیوژن میری طرف سے، کہ جناب عیسیٰ نے ایک شخص کو دیکھا بڑھاپے میں، وہ کدال لے کر، وہ پھاڑوا لے کر کھیتی کر رہا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا، کہا میرے اللہ اس کے دل سے آرزو نکال لے، تمنا اس کے دل سے نکال لے۔ اللہ نے دعا قبول کی، تمنا جیسی نکلی، اس نے اٹھا کر جو ہے پھڑوا ایک طرف رکھا، کدال ایک طرف لیٹ گیا آرام سے۔ یا موسیٰ نے کہا میرے اللہ دوبارہ ڈال دے، دوبارہ پھر اس نے اپنا سامان اٹھا لیا۔ کہا یہ دو کام کیوں کیا تم نے؟ کہا دیکھو جب آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، تو پھر میں نے سوچا کس چیز کے لیے کام کروں، کیوں کام کروں؟ مجھے مر جانا ہے، میں کیوں کام کروں؟ لہٰذا اطمینان سے، یعنی آرزو نہ ہو تو انسان کا وجود ایکٹیو نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بیٹھ گیا لیکن پھر دوبارہ آرزو آئی، امید آئی میرے دل میں، پھر لگا کہ نہیں، میری عمر کے ہر آدمی مرتے تو نہیں ہیں، میرے بچوں کے لیے مجھے کام کرنا ہے۔ جیسے یہ امید آئی پھر میں اٹھ گیا۔ پر دیکھیں امید بہت اچھی چیز ہے، لیکن طول العمل، یہ تعبیر روایت کے نوجوان بچے آتے، طول العمل، لمبی آرزویں، اتنی لمبی آرزویں کہ جو موت کو بھلا دیں، جو آپ کے دماغ سے آخرت نکال دے، ان کے لیے حضرت کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت امیر کی قربائی ہے، بڑی ہنسی ہے۔ یا من بدنیا ہو اشتغل وقد غرہ طول العمل والموت یاتی بغتۃ والقبر صندوق العمل۔ مولا فرماتے یا من بدنیا ہو اشتغل، اے وہ انسان جسے دنیا نے اپنی طرف وزی کر کے رکھا ہے، وقد غرہ طول العمل، اس کی لمبی لمبی آرزوؤں نے اسے کیا کر رکھا ہے؟ دھوکہ دے رکھا ہے۔ والموت یاتی بغتۃ، موت ایک بیگ آتی ہے، والقبر صندوق العمل، اور تمہیں وہاں پہنچا دیا جاتا ہے جو تمہاری قبر ہے، جو تمہارے عمل کی صندوق ہے۔ بس آپ غور کر رہے ہیں، تو رجت توبہ، توبہ کیجئے، طول عمل کے چکر میں توبہ، اور توبہ ہمارے یہاں توبے کا بھی اپنا وقت ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، کوئی کام نہیں رہے گا تو سارے گناہ یاد کریں گے، ایک ایک کی توبہ کریں گے۔ توبہ جوانی میں عجب مزہ ہے، عجب مزہ۔ میں نوجوان بچوں کی عرض کروں، بعض چیزیں بعض لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہے، توبہ سب کے لیے اچھا ہے۔ ایک روایت ہے، بڑی حسین روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ بعض چیزیں جیسے دیکھیں تقویٰ، یہ تقویٰ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض لوگوں میں زیادہ ضروری ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے العدل حسن، عدالت سے کام لینا اچھا ہے سب کے لیے، ولیکن فی الامرا احسن، لیکن اگر تم حکومت کر رہے ہو نا تو عدالت تمہارے لیے اور اچھی ہے، چونکہ تم اگر عادل رہو گے تو بہت لوگوں پہ اثر پڑے گا۔ عدالت سب کو، عدالت گھر میں بھی عدالت ہے، عدالت محلے میں بھی عدالت ہے، لیکن ایک انسان نے گھر میں عدالت نہیں کیا تو کتنے لوگ ظلم سے، گھر والے
لیکن اگر کوئی حاکم بن کر عدالت نہیں کرے گا تو پھر پورا شہر، پورا ملک، پوری دنیا کیا ہوگی؟ متاثر ہوگی۔ تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ العدل حسن، عدل کیا ہے؟ اچھی چیز ہے۔ ولیکن فی الامراء احسن، لیکن اگر یہ عدل حکمرانوں کے درمیان آئے تو احسن ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں الورع حسن، ورع اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنے وجود میں تقوی لانا، حسن یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ولیکن من العلماء احسن، لیکن علماء کے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ کر کچھ لوگ فالو ہو رہے ہیں نا۔ میں 1 گھنٹہ تقریر کروں صداقت پہ، نیچے اتر کے بڑا سے اچھا سے جھوٹ بولوں، پورا 1 گھنٹہ اپنے لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ یعنی یہ 1 گھنٹے میں جتنا قریب نہیں لایا، اس سے زیادہ میں نے جو ہے ایک جھوٹ کے ذریعے کئی کلومیٹر تک لوگوں کو دین سے دور کر دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں تقویٰ سب کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن فی العلماء احسن۔ اسی طرح یہاں روایت ہے السخاء حسن، سخاوت بہت اچھی چیز ہے۔ ولیکن فی الاغنیاء احسن، لیکن مالداروں کے لیے کیا ہے؟ احسن ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں الحیاء حسن، حیا سب کو ضروری، مردوں کے اندر حیا ضروری، عورتوں کے اندر حیا ضروری، سب کے لیے ضروری۔ حیا نہ ہونا تو آپ بندگی نہ کرو۔ بے حیا لوگ بندگی نہیں کرتے خدا کی، بے حیاؤں کو فرق نہیں پڑتا کہاں پر ہے۔ دیکھیں حیا اگر آ جائے نا تو انسان کے لیے نہ تنہائی ہے نہ بھیڑ ہے، کہیں کبھی خدا کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حیادار سمجھتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، مجھے میرے والد دیکھیں نہ دیکھیں، میری ماں دیکھیں نہ دیکھیں، میرے دوست دیکھیں نہ دیکھیں، سوسائٹی دیکھیں، وہ آنکھ دیکھ رہی ہے جو کل قیامت میں فیصلہ کرے گی۔ یہ سوال ہے قرآن کا، الم یعلم بان، حیا ہونا، حیا ہو تو انسان گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ حیا کی کمی ہے جو انسان گناہوں کے قریب جاتا ہے۔ اب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں الحیاء حسن، حیا بہترین چیز ہے، ولیکن فی النساء احسن، لیکن یہ حیا عورتوں میں اور زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں ہر چیز ہر کے لیے، لیکن بعضوں میں بہت زیادہ ہے۔ عورتوں میں اگر حیا ہو جائے نا، عورتوں یعنی مردوں میں ضروری ہے، لیکن عورتوں میں کیوں زیادہ ضروری ہے؟ چونکہ یہ باحیا خاتون جو ہے نا، اس کی آغوش تربیت میں جو پل کر بڑھا ہوگا نا، وہ ایک باحیا بچہ ہو جلد میں آپ غور کریے۔ پھر وہ جو موضوع سخن ہے التوبہ حسن، توبہ حسن ہے، سب کے لیے اچھا ہے، ولیکن فی الشاب احسن، لیکن جوان کا توبہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں جوان کا توبہ زیادہ اچھا ہے؟ دیکھیں لوٹنا کس کا لوٹنا؟ وہ لوٹے نا جس کو اور زیادہ گناہوں میں جانے کی طاقت تھی۔ آپ کبھی غور کریے جوان کا توبہ کیوں حسن؟ میں بعض گناہ ایک عمر کے بعد میں کر ہی نہیں سکتا، آپ کہ ہم نے اس گناہ سے توبہ کر لیا، کون سا گناہ کر دیا؟ اب آپ کو دکھتے ہی نہیں تو اپنا محرم کو نہیں دیکھتے، آپ کہ ہم نے توبہ کر لیا، آپ نے توبہ نہیں کیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ غور کر رہے ہیں، میں بول نہیں پا رہا ہوں، اب اس کے بعد میں کو نہیں، اب تو غیبت نہیں کرتا، کون سا توبہ کیا؟ معاملہ اس وقت ہے جب آپ اس گناہ پر قدرت رکھتے تھے، اس کے بعد آپ نے اس گناہ سے منہ موڑ کر اپنے خدا کی جانب منہ کر لیا نا، تو ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جوانی، اب ہمارے یہاں کہتے ہیں نہیں دیکھا جائے گا، ابھی بچہ ہے، ابھی عمر ہے اس کی، نہیں، ترجت توبہ، توبے کو تاخیر مت لے جاؤ، توبے میں دیر نہ کرو، وقت نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم یہ فرصت آج ہے کل میں کہاں چلا جاؤں۔ آپ دیکھیں نا دھیرے دھیرے معلوم ہے اگر ہم توبہ نہیں کرتے نا، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ توبہ کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہے، دل اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہے گا گناہ چھوڑو تو آپ ہنستے بعد میں مسکراتے ہیں، کیسی بات کر رہے ہو۔ یہ ابھی جب تک آپ کا دل زندہ ہے نا، یہ ہے روایت میں کہ المومن یحتاج الی ثلاث خصال، مومن کو 3 چیزوں کی ضرورت ہمیشہ ہے۔ کتنی چیزوں کی ضرورت؟ 3 چیزوں کی ضرورت ہر مومن کو۔ ایک توفیق من اللہ،
یہ اگر کسی مومن کے پاس نہیں ہونا، آپ کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو، آپ کے پاس کتنا اچھا بھی لہجہ ہو، آپ کے پاس کتنی اچھی بھی زبان ہو، لیکن اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہونا تو آپ قرآن نہیں پڑھو گے، کچھ اور پڑھو گے۔ بس ایک چیز جو مومن کے پاس ضروری ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے۔ اور امام زمان کی دعا کتنی حسین ہے، اللہم ارزقنا توفیق التا۔ یہ دعا کا واقعہ ہمارے یہاں تھوڑا معنی اس دعا کا پڑھا خوب جاتا ہے، لیکن اس دعا کا معنی کریے۔ امام پہلی دعا جو کر رہے ہیں وہ کیا کریں؟ میرے اللہ ہم سب کو اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ معلوم ہو کہ یہ بندگی ہم خود نہیں کرتے، تو توفیق دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس طاقت ہے لیکن کتنے لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن کتنے لوگ کربلا جاتے ہیں۔ یہ توفیق اللہ دیتا ہے، اور یہ بھی ایک موضوع ہے کہ اللہ توفیق یوں ہی نہیں دیتا ہے۔ کسی کو یہ لگے کہ توفیق فری میں بٹ رہی ہو تو وہی لا تکن ممن یرجو الاخرہ، توفیق بھی سسٹمیٹک ہے، توفیق یوں نہیں آتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، کئی توفیق اللہ آپ کو دے گا، کئی توفیق آپ کو دے گا۔ اپنے رشتہ داروں پہ رحم کرو، کئی توفیق اللہ دے گا۔ یہ روایت کے جملے جو میں تیزی سے پڑھ رہا ہوں کہ بعض جگہوں پہ جتنا تمہارا دل نرم ہوگا اتنا زیادہ اللہ تمہیں توفیق دیتا جائے گا۔ تو مومن کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ مگر امام حسین کی زیارت توفیق ہے یا نہیں توفیق؟ خود کس کی جانب سے ملے گی؟ مجھے خدا کی جانب سے ملے گی نا۔ بس پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے توفیق ملے۔ یہ توفیق مانگیے خدا سے، اور نہ صرف مانگیے بلکہ توفیق کیسے ملتی ہے ان کاموں کو انجام دیجیے۔ اور میں بچوں سے عرض کروں، ایک بہت بڑا راستہ توفیق حاصل کرنے کا تمہارے ماں باپ، ان کے دل کو راضی کرو، اللہ تمہیں بہت توفیق دے گا، بہت توفیق۔ اللہ تمہیں حج کی توفیق دے گا، زیارت امام حسین کی توفیق دے گا، اللہ تمہیں معرفت امام زمان کی توفیق دے گا، اللہ تمہیں اپنی بندگی کی توفیق دے گا۔ یہ توفیق یوں نہیں ملتی بعض جگہوں پہ۔ یہ ایک چیز ضروری ہے مومن کے لیے۔ دوسری چیز مومن کے لیے کیا ضروری معلوم ہے؟ واعظ من نفس۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نا، توبہ کرتے کرتے آدمی اتنی تاخیر کر دیتا ہے کہ دھیرے دھیرے دل میں سب ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو مومن کے لیے ضروری ہے، واعظ من نفس، دوسرے کو واعظ نہیں کرنا پڑے۔ ایک الارم اللہ نے آپ سب میں لگا رکھا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر۔ آپ دیکھیں پہلی مرتبہ اگر کوئی چوری کرنے جائے نا، کسی نے نہیں دیکھا ہو، یہ انسان کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، کہتا نہیں اچھی چیز نہیں، یہ چلاتا ہے، یہ تڑپتا ہے۔ اب اگر وہیں سے آپ نے اپنا قدم واپس لے لیا نا تو بات ختم۔ لیکن اگر آپ پھر اسی پہ کرتے رہو، پھر چلاتا ہے، پھر ایک مدت بعد وہ مر جاتا ہے، پھر آپ کو کوئی ٹوکنے والا، دیکھیں دوسرے ٹوکنے والے بعد میں آتے، سب سے پہلے ایک اندر اللہ نے آپ کے اندر ٹوکنے والا بنایا ہے۔ یہ تب بدن کے سسٹم میں بھی ٹوکنے والے ہیں، معلوم ہے، فقط روح میں نہیں۔ آپ دیکھیں کبھی آپ کھانا کھا رہے ہو، کھانا کھاتے کھاتے ایک رگ کے بجائے دوسرے رگ میں جو ہے یہ آپ کو دال یا چاول کچھ چلا جائے یا پانی کچھ چلا جائے، یہ جو کھانسی آتی ہے ٹوکتی ہے آپ کو، یہ آپ کو بتاتی ہے کہ نہیں صحیح راستہ نہیں ہے، یہ یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا، توجہ فرما رہے ہیں، یہ ٹوکنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے روح میں سسٹم بنایا جس کو آپ کہتے ہیں ملامت کرتا، کہتے ہیں غلط چیز ہے، تو واعظ من نفس۔ ایک جو خوبی ہونا چاہیے آدمی معلوم ہے، قبول ممن ینصحہ، اللہ ایسا دن نہ لائے کسی پر جب اس پر نصیحتوں کا اثر نہ ہو۔ یہ خطرناک ہے۔ یہ آدمی آئی سی یو، اس سے زیادہ خطرناک جگہ جو ہو آپ سمجھ لیجیے یہ وہاں پر ہے کہ جب اسے کسی کی نصیحت قبول کرنے کا بھی مرحلہ ختم، اصلا اثر ہی نہیں، وگرنہ اگر قبول ممن ینصحہ ہو نا، ایک بات سے انسان بدل جاتا ہے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، دیکھیں کیسے ہوتا، کیسے آدمی لوٹتا، کیسے جب یہ دل تھوڑا سے تر و تازہ ہو نا تو ذرا سے کوئی بیدار کر دے نا تو یہ اڑ جاتا ہے۔ آیت اللہ تھے جہانگیر قشقائی، ان کا نام ہی آپ سن سکتے ہیں، نام بھی عجیب ہے نا، آیت اللہ خان جہانگیر قشقائی، بڑے باپ کے بیٹے تھے، بڑے باپ کے بیٹے تھے۔
ایک عمر تک جو ہے یہ پرانے زمانے میں میوزک بجانے کے لیے تنبور وغیرہ آتا تھا، وہ اس سے بجاتے تھے، یعنی ان کا سب سے محبوب مشغلہ کیا تھا، یہ تھا۔ بعد میں آ گئے بروجردی کے استادوں میں ہوئے، ایک زمانے تک آرام سے یہ لہو و لہب میں مشغول تھے۔ ایک مرتبہ ان کا تار ٹوٹا، وہ کوئی تار تھا وہ خراب ہوا، گاؤں سے نکلے کہاں پر، بازار میں، کہ یہ تار تھوڑا ٹھیک کرائیں کسی دکان میں جا کے۔ تو ایک دکاندار سے انہوں نے پوچھا، یہ میرے تنبور کا تار جو ہے ٹوٹ گیا ہے، کون صحیح کرتا ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا، اس کو جانے دو، ایک تار تمہارے دل کا ٹوٹا ہے، اس کو صحیح کرو۔ یہ تنبور کا تار بعد میں ٹھیک کرانا، یہ جو تار تمہارا خدا سے تمہارے ٹوٹا ہے، اس کو صحیح کرو۔ اب دیکھیں، اگر آدمی پاک ہو نا، یعنی گناہ کا مطلب اتنا زیادہ گناہ نہ ہو جائے کہ آدمی کے اندر سے روشنی ختم ہو جائے۔ اب یہ پاک آدمی تھے، اس نے کہا ایک تار تمہارا ٹوٹا ہے خدا سے، اس کو صحیح کرو پہلے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کہاں صحیح ہوتا ہے یہ تار؟ کو سامنے مدرسہ دیکھ رہے، وہاں پہ یہ تار صحیح ہوتا ہے۔ کہتے وہیں سے انہوں نے اپنے اس آلت موسیقی کو توڑا، اس کے بعد گئے حوضے سے نکلے تو آ گئے بروجردی جیسے مراجع کے استاد میں قرار پائے۔ خدا کے گھر میں پھر جب خدا انقلاب لاتا ہے نا، انسان کے اندر چینجنگ لاتا ہے، کتنی جلدی بدلتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب گناہ اتنے زیادہ نہ ہو جائیں، کہ آدمی کے اندر نصیحت قبول کرنے کا سارا معرکہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت فرماتے قبول ممن یسو، اگر کوئی تمہیں نصیحت کرے، تمہارے اندر وہ چیز ہو کہ تم ایکسپٹ کر لو، تم قبول کر لو، یہ دل اتنا مردہ نہ ہو جائے کہ نصیحتیں قبول نہ کر پاؤ۔ دل کیسے مردہ ہوگا؟ جب گناہ پہ گناہ ہوتا چلا جائے گا، جب میں توبے کو ٹالتا جاؤں گا، جب میں سوچوں گا کہ ابھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ یہ جو جملہ آپ کہتے ہیں نا، بہت وقت ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بہت دن زندہ رہو، لیکن بہت دن بعد توبے کی توفیق ملے، یہ گارنٹی نہیں۔ یہ کہاں سے آپ لے سکتے ہیں؟ یہ دل اگر مردہ ہو گیا تو پھر اس دل کو توفیق توبہ نہیں ملے گی، اور اگر اس دل کو توفیق توبہ نہیں ملے، بات ختم۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ ترجت توبہ، انسان کیا کرے؟ توبے میں تاخیر نہ کرے۔ حضرت بتا رہے ان لوگوں میں سے نہ ہو، ان لوگوں میں سے نہ ہو، ان لوگوں میں سے نہ بننا جو بڑی بڑی آرزوؤں کے چکر میں توبے کو ٹالتے، اگلے سال انشاءاللہ شب قدر کے اعمال میں معافی مانگ لیں گے، اب اگلے سال ہمارا دل ایسے ہی رہے گا۔ آج یہ دل زندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، اگلے سال اس دل پر ایسا وقت آ جائے گا کہ اس کو غلطی لگے گی نہیں، تو توبہ کس چیز کا کریں گے؟ یہ دو مرحلہ ہو۔ پھر حضرت فرماتے لا تکن، ان لوگوں میں سے نہ ہو، یقولو فی الدنیا بقول الزاہدین ویعملوا فیہا بعمل الراغبین۔ عجب روایت۔ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو جب دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے دنیا سے ان کو نفرت ہے، لیکن جب ان کے عمل کو دیکھو تو ان سے زیادہ دنیا سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی انسان کے عمل اور انسان کے قول میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں میں سے جو جب بات کریں گے دنیا ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، دور رہنا ہے، دنیا کی محبت نہیں، لیکن جب اس سے دیکھو تو سب سے زیادہ دنیا میں یہی ڈوبا ہوا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بعضوں کی واعظ و نصیحت ایک اعلیٰ، لیکن جب بات منصب، مقام، شہرت کی آتی تو سب سے پہلے لائن میں یہ کھڑے ہوتے۔ حضرت فرماتے ان لوگوں میں سے مت ہونا کہ باتیں کرو تو دنیا سے بیزاری کی باتیں کرو، عمل میں جب تمہیں دیکھا جائے تو تم سے زیادہ دنیا کے قریب کوئی نہ ہو۔ یعنی ظاہری شکل زاہدوں والی بنائے ہو اور تمہارا دل جو ہے دنیا کے علاوہ کچھ اور سوچتے، یہ خطرناک مرحلہ ہے، یہ خطرناک مرحلہ۔ بعض روایات میں ہے کہ جب انسان کا ظاہر انسان کے باطن سے
زیادہ خوبصورت لگے تو روایت کہتی ہے، خدا کہتا ہے فَهُوَ عَدُوِّي، یہ میرا دشمن ہے. جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ خوب، یعنی ظاہر بہت اچھا، اندر کثافتیں، خدا کہتا ہے فَهُوَ عَدُوِّي، یہ میرا دشمن ہے. اور پھر روایت کہتی ہے جس کا ظاہر اور باطن خوبصورتی میں ایک جیسا ہو فَهُوَ مُؤْمِن، وہ مومن ہے. اور جس کی ظاہر سے زیادہ اس کا باطن خوبصورت ہو فَهُوَ وَلِی، وہ مومن نہیں ہے، وہ اولیاء میں سے. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ ہمیں دنیا سے محبت نہیں، لیکن مقام عمل میں، اب دیکھیں مقام عمل اور مقام قول میں بہت فرق ہوتا ہے نا. مولا کہتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ بنو جن کے قول و فعل سیم نہیں ہوتے، جن کی باتوں میں الگ باتیں ہوتی ہیں، جن کے عمل الگ ہوتے ہیں، جو خوب دنیا 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 سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ یہی سب سے زیادہ دنیا میں غرق ہے. آپ تاریخ کی مثالیں سب جانتے ہیں، تاریخ میں کتنے لوگ تھے مشہور تھے زاہد. یہی وہ لوگ جو زاہد بننے پھرتے تھے، جب منصب بٹنے لگے، جب دولتیں بٹنے لگی ظالموں کے ہاتھ سے، سب سے پہلے لائن میں یہ کھڑے تھے. حضرت فرماتے ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دینا، یہ تمہاری منافقانہ زندگی نا تمہیں اہل بیت سے دور کر دے گی. زندگی کی صداقت کا معنی یہی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے وجود سے ظاہر ہو، میرے عمل سے ظاہر ہو. ہم میں سے کتنے لوگ زبان سے موت کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ آپ چیک کریے، تھوڑا سا ایک دو باتیں ایسے کریے نا. جیسے بھی کوئی مرتا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، موت آنی ہے، سچ ہے، حقیقت ہے، موت سے فرار نہیں ہے. یہ جملے اس سے کہلوا لیجیے. خوب موت کو اتنا یاد کرتے ہو، عمل میں موت دکھائی دیتی ہے نہیں دکھائی دیتی؟ میرے سامنے کبھی مجھے دکھے تو، یہ آخرت دکھے تو میں آخرت کی باتیں زیادہ کرتا ہوں، لیکن خود میرے سامنے آخرت موجود نہیں ہے. یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے. حضرت فرماتے ہیں یقولو، یہ جب باتیں کرتا ہے دنیا کے بارے میں تو بقول الزاہدین، تو جیسے زاہد باتیں کرتے ویسے باتیں کرتا ہے. وَيَعْمَلُ فِيهَا عَمَلَ الرَّاغِبِينَ، اور جب یہ عمل انجام دیتا ہے تو ایسا عمل انجام دیتا ہے کہ دنیا میں جیسے غرق ہو گیا. اور جس دن انسان اپنے عمل کے ذریعے دنیا میں غرق ہو جائے نا، تو یہ وہ انسان ہوتے ہیں جو امام وقت کے مقابلے میں آتے ہیں. یاد رکھیں، دنیا ہونا غلط نہیں، دنیا کی محبت میں اسیر ہونا خطرناک ہے. جب دنیا کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ تمہیں دنیا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے، تو پھر وہ خطرناک دور شروع ہوتا ہے جہاں سے امام سے تمہارا رابطہ کمزور ہوتا جاتا. سرکار سید الشہداء نے روز عاشور اپنے خطبے میں اسی حقیقت کی جانب متوجہ فرمائے. روز عاشور مولانا نے کیا خطبہ دیا؟ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء وبوار متصرفة بأهلها حالا بعد حال فالمغرور من غرته والشقی من فتنته. عجب خطبہ دیا. مولا بتا رہے تم جو راغبین دنیا ہو نا، تم دنیا کی جانب جتنا رغبت دکھا رہے ہو، تم کو دنیا کی محبت نے دھوکہ دے رکھا ہے. دنیا کی محبت میں غرق ہو جو حسین ابن علی کے مقابلے میں آئے. اگر دنیا کی محبت نے تمہیں اندھا نہ کیا ہوتا تو تمہیں نجات شہر رے میں نظر نہیں آتی، حسین کے قدموں میں نظر آتی. ابھی جو تم کو نجات کہاں نظر آ رہی؟ شہر رے اچھا لگ رہا ہے، یہ شہر رے میں نجات ہے ہی نہیں. دنیا کی رغبت نے کیا کیا؟ تمہاری آنکھوں کو اندھا کیا. لہذا مولا نے یہ پردہ ہٹانا چاہا. مولا نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء وبوار. تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، دار فنا بنایا ہے، دار زوال بنایا ہے. متصرفۃ بأہلها حالا بعد حال، اس دنیا میں کسی کے پاس کچھ ہمیشہ نہیں رہتا. آج جوانی ہے کل نہیں رہتی،
آج صحت ہے کل نہیں ہے، آج مال ہے کل نہیں ہے، آج مقام ہے، کوئی چیز جب خود دنیا ٹیمپریری ہے تو یہاں کی چیزیں کہتے ہمیشہ رہیں گی. آپ کبھی غور کریے نا، جب یہ دنیا ہی ٹیمپریری ہے تو آپ کہیے کہ یہاں کا منصب ہمیشہ رہے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو چیز خود ٹیمپریری ہے اس کی چیزیں کہتے ہمیشہ رہنے والی ہے. مولا فرماتے ہیں متصرفۃ باہلھا حالا بعد حال، یہ دنیا ہر لمحہ چینج ہوتی ہے. پھر فرماتے فالمغرور من غرته والشقی من فتنته، دھوکہ معلوم ہے کون کھاتا ہے؟ جو اس دنیا سے دھوکہ کھا جائے. والشقی من فتنته، ناکام کون ہے معلوم ہے؟ جو اس دنیا کے چکر میں آ جائے. پھر حضرت فرماتے فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. مولا فرماتے فإنها تقطع، اس دنیا سے امید مت لگانا. اس دنیا نے ہر اس انسان کا اعتماد توڑا ہے جس نے اس دنیا پہ بھروسہ کیا ہے، جس نے اس دنیا کو للچائی نگاہوں سے دیکھا ہے. دنیا نے اس کی طمع پوری نہیں کی ہے. حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کائنات میں فقط ایک ذات ہے مورد اعتماد، وہ ہے تمہارا خدا. بھروسہ کرنا ہے، نہ اپنی طاقت پہ بھروسہ کرو، نہ اپنے مال پہ بھروسہ کرو، نہ اپنے مقام پہ. یہ سب نعمتیں ہیں، اس کا شکر کرنا ہے، لیکن ان سب پہ اعتماد کرنا یہ خطرناک ہے. میرا منصب مجھے یہاں تک پہنچائے گا، نہیں فإنها تقطع رجاء من ركن إليها. جس نے بھی اس دنیا پہ بھروسہ کیا اس دنیا نے اس کی امید توڑی. کربلا میں کبھی دیکھو، کربلا میں ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین کے خیمے سے امید نہیں گئی. کربلا میں پیاس ہے خیمہ امام حسین میں، یاس نہیں ہے. مایوس کوئی نہیں ہے کربلا میں. حسین کے خیمے میں کوئی مایوس نہیں، نا امیدی نہیں ہے. خود یہ ایک موضوع ہونا چاہیے کہ کربلا میں امیدی کا درس کیسے دیا گیا. کربلا میں مایوسی حسین کیا ہے ہی نہیں. نہیں آپ پڑھتے مقتل میں کہ جب شہادت کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا حضرت کے چہرے انور سے نور اور اتنا زیادہ ابھر کر سامنے آ رہا تھا. یہ مایوس انسان کے چہرے سے تو یہ نور نہیں آتا. کربلا میں نا امیدی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کربلا میں خدا کے علاوہ کسی اور طاقت پہ بھروسہ ہے ہی نہیں. تلواروں پر، تیروں پر، فوجوں پر بھروسہ کر کے نکلو گے تو امیدیں ٹوٹیں گی. ذات حق تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلو گے تو خدا قادر ہے، کبھی امید نہیں توڑتا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہمارے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم دنیا کو کیسا دیکھیں. حضرت فرماتے ہیں فإنها، تم ہرگز ایسے نہ بنو کہ تمہارا عمل دنیا طلب ہو، تمہاری باتیں جو ہے دنیا سے دوری ہو. یعنی بات اور قول میں فرق نہ ہے، عمل اور قول ایک جیسا ہو. جو باتیں کرو وہ عمل میں لے آؤ. دنیا کی نسبت جب اپنی زبان میں رغبت نہیں دکھاتے تو تمہارے عمل سے بھی پتہ چلے کہ تم دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہو، تم دنیا کو مقصد نہیں سمجھتے. جنہوں نے دنیا کو مقصد سمجھا وہ حسین سے دور ہو گئے. جنہوں نے دنیا کو آخرت کا ذریعہ سمجھا انہوں نے اس جان کو دے کر اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. کیا کیا اصحاب حسین نے؟ اپنی جانیں قربان کی. لیکن یہ جانیں قربان کہاں، یہ تو حسین نے زندہ کر دیا. حبیب اب اتنا زندہ ہو گئے کہ 1400 سال سے حبیب کا تذکرہ ختم نہیں ہوتا. یہ غلام کو کون جانے، جناب جون غلام ہے، لیکن جون کو حسین نے ایسا دنیا والوں سے پہچانوایا کہ 1400 سال بعد بھی کوئی جناب جون کو جب خطاب کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ بے ابی انتم و امی، اے جون میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں. ہاں یہ زندگی بس عزیز ہو. کربلا کے یہ وہ پیغامات ہیں جنہیں حسین نے بہت قربانیاں دے کر آپ تک پہنچائی. اور خاص کر یہ جو ایام چل رہے ہیں بہت سخت ہیں اہل بیت عصمت و طہارت پہ یہ دن، چونکہ بہت سخت ہوتا ہے ان بیویوں کے لیے نرغے آدھا میں چلنا. جو بیویاں جب اپنے گھر سے نکلتی تھی تو محرموں کے درمیان ہوتی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ جناب زینب جب کوفے میں آئی ہیں نا
بعض علماء کہتے ہیں جب دن میں پہنچے ہیں تو امام حسن کو مولا نے پیغام بھجوایا کہ حسن زینب تمہارے ساتھ ہے، دن کے اجالے میں کوفے میں نہ آنا۔ اللہ اکبر، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا میرے آقا بی بی زینب کے پردے کا اتنا خیال تھا نا، اے میرے آقا ذرا اپنی شہادت کے بعد آ جاؤ، یہی زینب ہے، کوفے کا بازار ہے، کوئی منادی ندا دیتا ہے دیکھو پہچانو یہ علی کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی جاری ہے، یہ حسین کی بہن عجوب اللہ۔ بہت سخت مرحلہ ہے ارباب اعضاء۔ کبھی آپ نے سنا ہے کوئی چھوٹی سی بچی جس کا بابا اس دنیا سے چلا جائے، ہر کوئی آ کر اس بچی کو دلاسا دیتا ہے، ہر کوئی آ کر اس بچی کو تسلیت دیتا ہے، لیکن اللہ کربلا میں تو ہم نے عجیب دیکھا، جو آیا سکینہ کے رخساروں کے تماشا مار، بچی ہر تماچے پہ اپنے چچا کو پکارتی تھی، بچی ہر تماچے پہ اپنے بابا کو پکارتی تھی۔ ارباب اعضاء یہ اس وقت مرحلے تھے جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ طے کر رہی تھی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی یتیم کے سامنے اس کے باپ کا کٹا سنوں کے نیزہ جو اللہ اکبر، عزیز و بیٹی کے لیے بڑا سخت مرحلہ تھا۔ معلوم ہے جب یہ سر بازاروں سے گزرتا تھا نا تو بعض ملعون اس سر پہ پتھر مارتے تھے۔ اللہ اللہ نہ کرے اولاد کے سامنے باپ کے سر پہ پتھر مارا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی جب یہ سر شام کے زندان میں بھی ڈالا تو سکینہ نے بابا کے لبوں کو دیکھا اور فرمایا اے میرے بابا یہ آپ کے لب سے خون کیسے بہ رہے ہیں، اے میرے بابا یہ آپ کے رخسار سے خون کیسے بہ رہے ہیں، اے میرے بابا یہ آپ کے سر سے خون کیسے بہ رہے ہیں۔ اور پھر خود ہی کہتی ہے اے بابا ارے آپ کے لب صرف زخمی نہیں ہے، اے بابا صرف آپ کا سر زخمی نہیں ہے، اے بابا ذرا اپنی بچی کی جانب بھی دیکھیے، ارے کوفے سے شام، شام سے زندان تک تیری بچی کو اتنا مارا گیا، ارے رخساروں پہ تماچوں کے نشان۔